حضرات گرامی، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، جس بابرکت مہینے میں ہم تمام لوگ داخل ہو چکے ہیں، یہ وہ مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی ایک انعام رکھے، اور اسی طرح سے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم عبادتوں کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی تمام تر بدنی اور مالی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کریں اور راضی کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، یہ تمام مہینوں میں بہت ہی مقدس اور ایک عظیم مہینہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماہ مبارک میں، اور آپ کے صحابہ کرام نے جب اس ماہ مقدس کو پایا تو اس کے اندر ان کی کوششیں یہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی طرح سے خوش کر لیا جائے۔ الغرض کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہماری مغفرت کا مہینہ ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں، اور اگر چاہیں تو پھر معاملہ ایسے ہی رہے جیسے کہ 11 مہینے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں تو دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ صرف اور صرف ہم ہی لوگوں کے لیے نہیں، ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ تو اب گویا کہ ہمیں یہ سوال اٹھانا نہیں بنتا کہ بھائی ہم یہ جو روزے رکھتے ہیں، ایک مہینہ ہمارے لیے بہت ہی پریشانی اور مشقت والا مہینہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو تم روزہ رکھ رہے ہو، تم پر ایک مہینے کا جو روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے، تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری ہیں، ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقصد بتا دیا کہ یہ روزہ جو ہے نا، ہم کیوں تمہیں رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، روزے کا حکم ہم تمہیں کس لیے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ نے پورا نچوڑ بتا دیا کہ اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ تقوی شعار بن جائیں، آپ کے اندر پرہیزگاری آ جائے، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تقوی کہتے کسے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں تقوی کو معلوم کرنا ہے کہ تقوی ہے کیا، تو ایک بہت ہی مشہور حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ ایک بار سفر میں تھے اور مدینہ سے باہر صحرا میں چل رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے، آپ کے ساتھیوں میں کچھ لوگ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ملاقات جو ہے ایک چرواہے سے ہوئی، جو کہ بکریوں کی رکھوالی کرتا تھا، بکریوں کو ریوڑ لے کر چل رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کتنا ہے۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، تو خاص جو چیز ہے میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں
یہ بتاؤ کہ تم اپنی اس ریوڑ میں سے بکری کوئی ایک بکری بیچنا چاہتے ہو، اگر تم ایک بکری مجھ سے بیچ دیتے ہو تو میں اس بکری کو ذبح کروں گا اور اس میں تمہیں بھی کھانا کھلاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ جو بکری ہے یہ میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے، اور میں مالک کی اجازت کے بغیر میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا مالک جو ہے نا وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اسے کیا پتا تم یہ کہہ دینا کہ بھائی ہم پہاڑوں میں بکریاں چراتے ہیں، کہیں ایک بکری گم ہو گئی ہوگی یا کوئی جانور اسے کھا لیا ہوگا، اتنی بکریاں ہیں ہم اس کی رکھوالی نہیں کر سکتے۔ ایسا کرو کہ تم اس سے کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش کر لینا اور بول دینا کہ ایک بکری غائب ہو گئی ہے اور ایک بکری تم مجھے دے دو، اور اس میں کچھ بدلے میں کچھ روپے اور پیسے بھی دوں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں فری میں مانگ رہا ہوں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو اس چرواہے نے جو بات کہی، کہا کہ اگر میں تم کو ایک بکری دے دیتا ہوں، میرا مالک نہیں دیکھتا، اور ہمیں کچھ اس کے بدلے میں پیسے بھی مل جائیں گے کہ تم مائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ میں بکری تمہیں دے دیتا ہوں، میرا مالک نہیں دیکھے گا، اور ہمیں اس کے بدلے میں کچھ روپے اور پیسے مل جائیں گے، ہمیں اس کے بدلے میں دعوت کھانے کو بھی مل جائے گی، لیکن میرا مالک دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں چیز ہے، اگر آج ہم نے اپنی مالک کے ساتھ دغا کر لیا، آج ہم نے اپنی مالک کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی لاعلمی میں ہم نے اس کی بکری کو بیچ ڈالا، تو کوئی دیکھے نہ یا دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ یہ معاملہ، یہ روزہ جو ہے نا، ہم جو روزہ رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اگر ہم چاہیں تو گھر کے اندر بند کوٹھری میں پانی پی سکتے، اگر ہم چاہیں تو لوگوں سے چھپ کر کھانا کھا سکتے، اگر ہم چاہیں تو تمام تر چیزوں کو لوگوں سے چھپ کر وہ سارے کام کر سکتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن ہمیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کہ کھانے پینے، بیوی سے شہوت کرنے کی سے جو چیزیں منع کرتی ہیں کیا ہے؟ وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ ہم تنہائی کے اندر نہیں کھاتے کیونکہ ہمیں یہی تصور ہوتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی انسان نہ دیکھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر اس جگہ ڈرا جائے، چاہے لوگ دیکھنے والے ہوں یا پھر لوگ دیکھنے والے نہ ہوں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آمد رمضان جو تھی، اس کی بشارت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، اور کہا کہ جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو کہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر تم داخل ہو چکے ہو یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ فرض اللہ عز و جل علیکم الصیام، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينَ، اور شرکت جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آگے جو ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس بابرکت مہینے کی خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا وہ یہ سمجھ لے کہ اس سے بڑا محروم کوئی شخص نہیں ہے۔ آج یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے پایا ہے نا، یقین مانیے کہ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ ایک ایسا مقدس مہینہ دیا جس مقدس مہینے میں عبادتیں کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ اس مہینے میں جو خیر اور جو بھلائی ہے، اگر ان ساری چیزوں کو ہم نے نہ اپنایا اور ان سے ہم محروم ہو گئے تو یقین مانیے کہ ہم سے بڑا محروم کوئی نہ ہوگا، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔
جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ سب سے بڑا محروم وہ ہے جو اس ماہ مبارک کی خیر و بھلائی سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے۔ یہ جو جہنم ہے نا، جس کے اگر عذاب کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا یہ کسی یعنی انسان کے حق میں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں ہر یعنی ہر دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم کے آگ سے نجات دیتا ہے، بری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور ہر مسلمان کی ایک دن اور رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر ہر ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایک دعائیں قبول کرتا ہے، ایک دعا قبول ہوتی ہے تو 30 دن کے اندر ہماری 30 دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے اور آگے جب دیکھتے ہیں، جنت کے دروازے اس مہینے کے اندر کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے، پہلی رات جب شروع ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، یعنی جو شیاطین ہوتے ہیں، شرکس جن اور شیاطین، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ وغلقت الابواب النار، اور جہنم کے دروازے جو ہیں اسے بند کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفتحت الابواب الجنۃ فلم یغلق منها، اور جنت کے تمام دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے اور اس میں کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصِرْ، اور اے برائی کے طلبگار یا برائی کے چاہنے والے تو رک جا، پیچھے ہٹ جا۔ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے جو دروازے ہیں اسے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن اگر ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم نے اس ماہ مقدس کی قدر نہ کی، اگر اس رمضان المبارک کے مہینے کی اگر ہم نے قدر نہ کی، تو یقین مانیے کہ ہم سے بڑا کوئی ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس سے محروم ہو جائے۔ اگر ہم محروم ہو گئے تو یقین مانیے ہم اس ماہ مقدس کے لیے سال بھر رونا روتے رہے، لیکن وہ پھر موقع ہمیں ایک بار جو گزر گیا وہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آگے جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا اجر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جب کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اسے یہی طلب ہوتی ہے کہ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہوگا۔ ہر انسان اپنے فائدے پر ہی چلتا ہے۔ تو اس میں اگر دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ، ہر ابن آدم جو نیکیاں کرتا ہے نا، اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، 1 سے 10 تک بڑھاتا ہے، اور 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، الا الصوم، مگر یہ کہ جو روزہ، پھر روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اب ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا دے دے گا، یہ ہم انسان تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے خلوص دل کے ساتھ روزے رکھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں یہ کہا کہ تم میرے لیے روزہ رکھتے ہو اس کا بدلہ جو میں ہی دوں گا، تو اب ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا دے گا اس کا بدلہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو، جس کام کو میں کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے رکھا کرو، کیونکہ روزے سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے جو ہے نا اللہ کی مشیت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رکھے جائیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، دو خوشیاں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان یفرحهما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ وَإِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اسے وہ خوشی ملتی ہے۔ اور ایک خوشی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا تو اس وقت روزے کی وجہ سے جو وہ اسے خوشی ملے گی۔ تو ایک روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جن دونوں خوشیوں میں ایک روزے دار اسے محسوس کرتا ہے۔ اور یہ انسان، یہ جو دنیا کی جو خوشی ہے نا، افطار کے وقت جب انسان افطاری کرتا ہے اسے بھوک اور پیاس جو شدت سے محسوس ہوتی ہے، وہ جب پیاس کی اس شدت کو بجھاتا ہے اسے ایک خوشی، عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ خوشی وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو اگر اس نے برداشت کیا ہے تو افطار کے وقت وہ اس خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو جو روزہ ہے نا، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ جس طرح سے ایک انسان جنگ کے اندر جاتا ہے تو جنگ میں جب جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ ساز و سامان اختیار کرتا ہے، اپنے لیے کچھ سامان لیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو یہ روزہ بھی ایک طرح کا ڈھال ہے۔ وہ کیسے کہ ایک انسان سے جب کوئی لڑائی جھگڑا کرے، ایک انسان سے جب کوئی گالی گلوچ کرے یا اسی طرح سے کوئی ایسی باتیں، ناشائستہ باتیں کہے جو اسے اچھی نہیں لگتی، یا اس سے کوئی قتل و قتال کر رہا ہے، روزے کی حالت میں وہ شخص یہ کہے کہ بھائی ناشائی، میں روزے سے ہوں، میں یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا۔ جو دنیا کی فضول باتیں تم کر رہے ہو، بکواس باتیں کر رہے ہو، ایک دوسرے کی چغلخوری کر رہے ہو، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں تمہارے ہاں نہیں ملا سکتا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دے۔ ہم تمہیں دنیا میں خوش کر کے اور تمہاری ہاں ملا کے خوشی محسوس نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم روزے سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم تم سے اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اگر آگے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جس کی حالت میں ایک انسان جب روزہ رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، بے شک یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے صرف اور صرف کھانے پینے کو چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اندر بے حیائی، بے شرمی اور وہی چیزیں فضول باتیں رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، جو انسان بے حیائی، بے شرمی اور اسی طرح سے فضول کی باتوں کو نہ چھوڑے روزہ رکھ کر، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے کہ ان یدع طعامہ و شرابہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ وہ انسان صرف اور صرف اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اور کھانا پینا چھوڑ کر یہ ثابت کرے کہ دیکھو میں روزہ رکھتا ہوں۔
جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا کہ تم روزہ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں تمام طرح کی فحش چیزوں سے بچو، تمام طرح کی لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی میں ہم انسانوں کے لیے کامیابی اور اسی میں ہم انسانوں کے لیے بھلائی۔ آج معاملہ اگر دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہوتا ہے، آج معاملہ اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے کہ ایک انسان روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو لعن طعن کرتا ہے۔ معاف کیجیے گا، بات کڑوی ہوتی ہے لیکن حق کہنے سے میں ڈرتا نہیں۔ روزے کی حالت میں لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی، روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت میں خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو روزے سے۔ کیا روزے کا اصل مقصد یہی تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اصل مقصد ہے اللہ سے ڈرنا، تو ڈرنا اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کہاں اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، مال میں کہاں اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں کس میدان میں ڈر رہے ہیں؟ کوئی بتائے تو صحیح۔ کیا یہی اس بات کا نام ہے کہ چلو ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا؟ جس طرح سے ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں میں دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہودوں نے بطور نام اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، وہی چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیجئے اور آپ یہ تصور کر لیجئے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں۔ اس کے آگے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، ایک ایسا شخص جو روزہ رکھتا نہیں ہے، روزہ خور جو ہے، اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الکبائر کے اندر کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ زانی اور شرابی سے زیادہ یعنی مجرم ہے۔ زانی اور شرابی سے زیادہ بڑا مجرم ہے وہ شخص جو طاقت ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان مبارک یہ فرض روزے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو روزہ چھوڑتا ہے، بالخصوص خواتین بھی سن لیں کہ اگر شوہر ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، بیوی اسے کھانا پکا کر کھلاتی ہے، یہ مسئلے کی بات ہے، لمبی رہے گی لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ اگر شوہر بیٹا بیٹی روزہ نہیں رکھتے ہیں اور بیوی جو ہے وہ روزے کی حالت میں خود روزہ رکھ کر اسے کھانا پکا کر کھلاتی ہے، تو گویا کہ یہ کھانا جو اسے کھلا رہے ہیں نا، یہ آپ اس میں مجرم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ عورتیں ہیں، شوہر روزہ نہیں رکھتا، اسے کھانا پکا کر کھلا رہی ہیں، تو گویا کہ یہ حرام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ایسے شوہر کو روزے کی حالت میں خود روزہ رکھ کر اسے کھانا پکا کر کھلا رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ ایک چیز اور بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے کہ یہ مسئلہ جو پوچھا جاتا کہ یہ امتحانات جو قریب ہے نا، یا پھر اسی طرح سے یوں کہہ لیا جائے کہ پیپر چل رہا ہے اور فلاں فلاں چیزیں، اس کی وجہ سے روزے چھوڑ دینا یہ کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے۔ پیپر کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یہ کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے، الا کہ آپ مسافر ہوں یا وہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بھائی آپ پیپر اور پڑھائی کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ کسی بھی حال میں چھوڑنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو، جو شخص مر گیا ہے، مرنے والے شخص سے اگر یہ کہا جائے کہ تم کسی چیز کی تمنا کرو، تمنا یعنی تم کس چیز کی تمنا کرنا چاہتے ہو، تو وہ مرنے والا جو شخص ہوگا وہ یہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف اور صرف رمضان المبارک کے ایک دن کو مجھے مہلت دے دے، ایک دن کو میں پا لوں۔ یاد کریے گا، مرنے والا شخص کیا تمنا کرے گا کہ صرف رمضان المبارک کا ایک دن مجھے مل جائے۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمیں 30 دن ملا ہے، ان 30 دنوں کی اگر ہمیں اہمیت اور اس کی قدر نہیں معلوم ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسی طرح سے ایک اور چیز، آخری چیز میں بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جس کے بارے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ روزہ چھوڑنے والا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ جو الٹے لٹکائے گئے تھے اور ان کے جبڑے جو تھے نا وہ پھاڑ دیے گئے تھے ایسے، اور پھر ان سے خون جو ہے ٹپک رہے تھے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، ایک تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی، اور دوسری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے سے چیز معلوم ہوئی۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ غور کریے گا، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ روزہ رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے ہی افطاری کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم غور کریں کہ جب وہ لوگ افطاری پہلے کر لیتے تھے روزہ رکھتے ہوئے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جبڑے کو پھاڑ دیا۔ آج اگر کوئی شخص جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے تصور کیا ہے کہ جب وہ روزہ رکھ کر اس طرح کے عذاب میں مبتلا تھے تو ہم جو سرے سے نہیں رکھتے ہیں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو خلاصہ کلام جو ہمارا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے، اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان تمام تر چیزوں سے رک جایا جائے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا اگر ہمارا مقصد ہو جائے اور ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ سے ہم ڈرنے والے ہو جائیں، تو یقین مانیے کہ ہمارے دل جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ہم اس سے پہلے جن گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جو غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے رہے، یا ابھی تک ہم نے جو 2-3 روزے ایسے ہوئے کہ ہم نے نہیں رکھا ہے، کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کتنا بڑا عذاب ہے روزہ چھوڑنے سے۔ تو باز آ جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے کہ روزے جو ہیں فرض ہیں، اگر آپ بالغ ہیں، عاقل ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ روزے آپ رکھیں، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی قابل قبول عذر پیش ہو۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے، اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ بھی عبادتیں کریں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہنسی اور خوشی کے ساتھ یہ مکمل مہینہ ہمارا گزار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزے رکھنے کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہ بھائی جو روزہ نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ لاعلمی میں اگر انہوں نے چھوڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی جو کسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو آج جہاں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کے بچے آج بلک بلک کر رو رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیبی طور پر ان کی مدد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جہاں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں تمام طرح کی خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہماری ہر وہ خواہشیں تو قبول فرما، اور ہماری وہ جائز خواہشات جو ہم لے کر اس تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم مانگ سکتے ہیں اور جو مانگ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ تمام تر چیزیں عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی جن کا انتقال ہو چکا، اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اگر انہیں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العزت بقیہ جو روزے بچے ہوئے ہیں اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں مسجد و مدارس کو یہ اسی طرح سے ہماری وہ درس گاہیں جہاں سے ہم دین اور اسلام کی باتیں سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم حکمران جو ہے ہر طرح سے اپنا دبدبہ جما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالم حکمرانوں کو تو نست و نابود کر دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالم حکومتوں کو تو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔